السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ میں خاندان کا سب سے قابل اور خوبصورت لڑکا تھا۔ پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی مجھے لڑکی دینے پر تیار نہ تھا۔ ایک دن اماں سے کہا، اس بار رشتہ لینے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ ان کا رنگ اڑ گیا۔ میں گیا تو رشتے والوں نے فوراً حامی بھر لی، لیکن اگلے دن انہوں نے مجھے بنا کوئی وجہ بتائے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں شکار تھا جب موبائل کی گھنٹی بجنے پر اٹھا کر چیک کیا تو انجان نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو پلے کی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی سانولی رنگت دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ اتنا انتظار کے بعد یہ پھل ملا تھا۔ مجھے مسرت کی رنگ دیکھ کر میرا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے نصیب میں مسرت کی سانولی رنگت پھیل گئی ہے اور اس رنگ کی طرح میرا مقدر بھی سیاہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں مسرت کی آواز پر چونکا تھا۔ اس کی آواز تو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے پھر سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھیں، جس میں عجیب سا خوف تھا۔ پھر ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شاید وہ میری اتری صورت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ مسرت کی باتوں پر میرا رنگ اب حقیقتاً اڑ گیا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی مجھے اور سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں، اسی لیے میں خاموش ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ رات میں نے صرف مسرت کی رنگت پہ ہی تبصرے کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی جو اماں نے مجھے ایک سانولی رنگت کی لڑکی کے ساتھ بیاہ دیا تھا؟ میں اپنی انا میں یہ بھول رہا تھا کہ مجھے بھی اسی خدا نے بنایا ہے جس نے مسرت کو تخلیق کیا۔ میں اسی تخلیق میں سے نقص نکال رہا تھا۔ تبھی کئی دن گزر گئے اور پھر ایک دن میں جیسے ہی کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ مسرت اپنے ہاتھوں کو حسد انسان کو نگل جاتا ہے، یہ صرف کتابوں میں پڑھا تھا، اور حسد کرنے والے صرف اپنے ہوتے ہیں، ایسا بس سنا تھا، مگر یقین کبھی نہیں آیا تھا، کیونکہ میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں ایک پریکٹیکل لائف گزار رہا تھا۔ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، ایسا میرا ماننا تھا، اور میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی قسمت بنائی بھی تھی۔ اچھی پڑھائی کو خود کو ہمیشہ فٹ رکھا اور ہر کوئی میرے گن گاتا تھا، کیونکہ میں خاندان میں سب سے قابل اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی، اتنی اچھی تعلیم ہونے کے باوجود اور بلا کا حسن ہونے کے بعد بھی میں 40 سال کا ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کنوارا تھا۔ اب تو میرے ساتھی جو کبھی میرے ساتھ اپنے مستقبل بنانے کے ساتھ ساتھ شادی بھی کر چکے تھے، اب 2-3 بچوں کے باپ تھے، اور میں ابھی بھی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی، مگر نہ جانے قسمت واقعی مجھ سے خفا ہو چکی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو ہر دوسرے دن رشتہ آنے کے باوجود بغیر کسی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا، جس نے ہمیشہ اپنے خاندان میں صرف عروج دیکھا تھا، اس سے ہر کوئی انکار کر جاتا۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ اب تو میں ہمت ہارنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں شادی نہیں کروں گا، مگر اماں اور بہنوں کے اصرار پر میں ہمیشہ ایک نئے رشتے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اماں مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ میرے بیٹے کے نصیب میں کوئی حور پڑی ہے جو اتنا وقت لگ رہا ہے، لیکن تم دیکھنا جس روز وہ تمہیں ملے گی تمہاری زندگی ہی بدل جائے گی۔ میں چہرے پہ تلخ مسکراہٹ سجا لیتا، مگر اماں کی آس و امید کو نہ توڑتا۔ بھائی، اماں کہہ رہی ہے کہ تیار ہو جائیں، ایک رشتے والے آ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب میں تنگ آ چکا تھا، مگر مجبوراً تھا کہ بہن اور اماں کے کہنے پر میں پھر سے تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں تھی، یہ انہوں نے مجھے دیکھ کے پسند کر لیا، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا کہ مہمان آتے، مجھے دیکھ کے پسند کرتے، اور گھر جا کے اپنی بیٹی دکھانے کی باری آتی تو صاف انکار کر دیتی۔ کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے کے تیار نہیں تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ میں بھی یہ بات نہیں جان سکتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک روز میری خالہ گھر پر آئی اور آ کر مجھے الگ کمرے میں لے گئی۔ عدنان، میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، شاید تم حقیقت قبول نہ کر سکو، مگر سچ یہی ہے۔ تمہیں اپنا دل بڑا کرنا ہوگا اس حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تمہاری اماں، ارے بطول بہن، تم کب آئی؟ میری خالہ بات کر ہی رہی تھی جب اماں کمرے میں داخل ہوئی۔
میری خالہ کا میری اماں کی طرف دیکھ کر چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میری خالہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ پہلے اماں کی بہن تھی اور میری دوسری اماں نے کبھی بھی ان کی خاطرداری کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی جو خالہ ہمارے گھر آتی ہی نہیں تھی۔ میں 10 سال کا تھا جب میری سگی اماں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں نے اور ابا نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروایا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ میں اچھا پڑھ لکھ جاؤں گا اگر میں گھر سے اور اپنے ماں باپ سے دور رہوں گا تو مجھ میں قابلیت آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ میری اماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ وجہ یہ کیا تھی کہ میں نہیں جانتا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ میں چند ہی پل میں اپنی ساری دنیا اجاڑ دی۔ مگر کچھ ہی مہینے گزرے تھے جب میرے ابا میری اماں کی کزن کے ساتھ نکاح کر کے انہیں گھر لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے بے حد پیار دیا کہ میں ان سے مانوس ہو گیا اور مجھے اپنے گھر میں واپس لے آئے۔ اور ابا سے کہا کرتی تھی کہ میں خود اس کا خیال رکھوں گی، ہاسٹل میں رہ کے یہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے، اور جن بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر پر رہ کر بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اماں میری بہت طرفداری کرتی تھی اور کئی مرتبہ ابا سے بچایا کرتی تھی۔ اب میں اماں کا بہت لاڈلا ہو گیا تھا اور کہیں سے وہ سوتیلی ماں نہیں لگتی تھی، مگر میری سگی خالہ نہ جانے کیوں ان سے اتنی نفرت کرتی تھی، میں کبھی نہیں جان پایا۔ اور جب کبھی خالہ سے پوچھتا تو وہ خاموش رہ جاتی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ خالہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتی ہیں، جبکہ اماں خالہ کی بہت عزت کیا کرتی تھیں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ آج پھر ایک رشتہ گھر پر آیا۔ میں بہت اداس تھا اور مایوس بھی ہو چکا تھا۔ کچھ عمر میں بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ شادی کے نام پہ دلچسپی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں باغی سا ہونے لگا تھا جب اماں نے آ کر بتایا کہ لڑکی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، اور جب سب سے دلچسپی کی بات ہے کہ وہ لڑکی کم عمر تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کیا آپ نے ان کو پہلے میری تصویر دکھائی ہے؟ کیا میں ان کو پسند ہوں؟ اماں میرے صدقے والی جانے لگی اور کہنے لگی، میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے۔ لوگوں کی ہی نظریں ہیں جو خراب ہیں، جو میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتی۔ مگر میں اماں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا کہ میں لوگوں کو پسند نہ آؤں۔ ہمیشہ جو آتا مجھے پسند کر کے جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری شکل و صورت یا پڑھائی کو رد کیا گیا ہو۔ مگر ایک بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ گھر جا کے ایسا کیا ہو جاتا ہے جو شادی کو ہاں کرنے کے باوجود انکار ہو جاتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اس بار میں خود رشتہ دیکھوں گا۔ اگر مجھے لڑکی پسند آئی تو پھر میں اس رشتے کے لیے حامی بھروں گا اور رشتہ دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گا۔ اماں ایک دم حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ مناسب نہیں لگتا کہ اب ہر کوئی تو اپنی بیٹی کو تمہارے سامنے نہیں کرے گا۔ مگر اس مرتبہ بات ضد تھی اور اماں کو میری بات ماننی ہی پڑی۔ مگر نہ جانے کیوں اماں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اماں اتنی پریشان کیوں ہو گئیں؟ میری بات پر نہیں تو ایسا نہیں؟ اماں نے ایک دم گھبراتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ جیسے آپ کی کوئی چوری پکڑی جانے لگی ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری خالہ پھر تمہارا دماغ خراب کر کے گئی ہیں۔ میں حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے تو یہ بات سرسری ہی کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اماں اور خالہ مجھے بھلا کیوں آپ کے خلاف بھڑکانے لگیں گی؟ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی کہ آج سے پہلے تو کبھی اماں نے مجھے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ مگر میں خاموش ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کی سمجھنے میں کچھ غلطی لگ رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرا دماغ الجھا سا تھا۔ میں خاندان کا سب سے قابل اور خوبصورت لڑکا تھا، پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی مجھے لڑکی دینے پر تیار نہیں تھا۔ ایک دن اماں سے کہا، اس بار رشتہ لینے میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو انکار رنگ اڑ گیا۔ ساتھ رشتے والوں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں اس بات پر پرسکون تھا کہ کم از کم انہوں نے مجھے سامنے دیکھ لیا، اب کوئی بات باقی نہیں رہے گی۔ مگر نہ جانے کیوں ماں کو ایک عجیب سی بے چینی تھی اور ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اماں کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت پر ٹھیک ہے؟ آپ اتنے بے چین کیوں لگ رہی ہیں؟ اب اس رشتے سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ میں باتیں اماں سے جاننا چاہتا تھا، جبکہ میں خود جانتا تھا کہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔
اماں کا انکار بالکل بھی جائز نہیں تھا، مگر میں اماں کے خیالات جاننا چاہتا تھا کہ اماں کہنے لگی نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لڑکی پسند ہے۔ لڑکی خوبصورت تھی، اتنی ہے کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر جاتے ہی سب سے پہلے یہ خبر خالہ کو سناؤں، جو بھی تھا وہ مجھ سے کم از کم خبر سن کے خوش ہو جاتی۔ ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لی، کیونکہ ہم لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے کوئی مسائل نہیں تھے اور نہ ہی گھر والوں کو۔ پھر نیک کام میں دیری کیسی تھی؟ مگر جیسے جیسے بات چیت آگے بڑھتی جا رہی تھی، اماں کسی نہ کسی بہانے سے بات کو ختم کر دینا چاہ رہی تھی۔ کبھی کہتی ہم آپ کو گھر جا کر بتائیں گے، کبھی کہتی اتنی بھی جلدی ہے، تو کبھی ہنسی مذاق میں یہ کہہ دیتی ہم اپنے بیٹا اتنی جلدی بیاہ نہیں چاہتے، کچھ وقت تو لیں گے، پھر تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ مگر میں ہر بات پر اماں کو ٹوک دیتا اور کہتا اماں یہ معاملات اتنے بڑے نہیں ہیں، میں مزید دیر نہیں کر سکتا۔ اماں کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی ذرا ایک طرف آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کون سی بات ہے جو ابھی کرنی ضروری ہے؟ میں اماں کے ساتھ ایک طرف ہوا تو اماں کہنے لگی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگلوں کو کچھ وقت دو سوچنے سمجھنے کے لیے، پھر ہی شادی کا فیصلہ ہوگا، اور پھر اتنی ہی بھی کیا جلدی ہے؟ لڑکی والوں کو وقت چاہیے ہوتا ہے، سامان بنانا ہوتا ہے، بچی کی خواہشات پر اس کے لیے خریداری کرنی ہوتی ہے، 100 کام ہوتے ہیں۔ بیٹی والوں کو تمہیں تو بس شادی کرنی ہے، نہ تمہیں ان چیزوں کا معلوم ہے، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، بڑوں پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر میں باضد تھا۔ میں نے اماں سے کہا اماں میں کچھ نہیں جانتا، بس آج تاریخ پکی ہونی چاہیے۔ اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، مگر انہیں میری ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے لڑکی والوں سے بات کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے پہلی مرتبہ ہی حامی بھر دی تھی، کیونکہ وہ لوگ پیسے کے معاملے میں ہم سے زیادہ امیر تھے، اور میں بہت خوش تھا اور پرسکون بھی۔ گھر آیا تو آتے ہی خالہ کا فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کیا تمہاری اماں کو واقعی یہ رشتہ پسند ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے آیا کہ ہاں اماں، اس رشتے کو بھی مزید انتظار کروانا چاہتی ہوں۔ تو میری یہ ضد تھی جس کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میری خالہ اونچی اونچی ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تمہاری اماں ایک دم سے کیسے رشتے پہ راضی ہو گئی، لیکن خیر تمہیں بہت مبارک ہو، خدا اس کو توڑ پہنچائے۔ خالہ کے الفاظ، ان کا لہجہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور ان کے لہجہ ایک طنز تھا جو میں سمجھ نہیں سکا۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے خالہ سے کہا آپ مجھے طنز کر رہی ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگی نہیں، بس تم کچھ دیر انتظار کرو، پھر دیکھنا حقیقت تمہارے سامنے ہوگی، شاید ابھی تمہاری آزمائش اور باقی ہے۔ میں کافی پریشان ہو گیا اور خالہ سے کہا کہ آپ کھل کے بات کیوں نہیں کرنے لگی؟ کہ اگر کھل کے بات کریں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے تمہیں میں وقت پہ چھوڑ رہی ہوں۔ تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، ورنہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا اور کیسے دیکھ سکتی ہوں، لیکن ابھی تمہارا دماغ تمہاری ماں کے ہاتھوں میں ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی بتاؤں گی یا سمجھاؤں گی، تمہیں ایسا ہی لگے گا کہ میں تمہاری اماں کے خلاف ہوں، مگر حقیقت بہت بھیانک ہے۔ شاید تم اس چیز کو کبھی قبول ہی نہیں کر پائے۔ تمہارے ذہن کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتی اور نہ ہی تمہیں کوئی اذیت دینا چاہتی ہوں، بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کے خالہ نے دوسری طرف فون بند کر دیا اور میں موبائل کی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو خالہ مجھے بتانا چاہتی ہے، مگر نہ جانے میں کیا مجبوری تھی جو مجھے بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب میری اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ایک دم گھبرا گیا میں، اور اماں کہنے لگی کسی کا فون آیا تھا کیا؟ رشتے سے انکار ہو گیا؟ میں نے حیرت و یقینی سے اماں کی طرف دیکھا۔ آخر اماں نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ اماں یہ بات زیب نہیں دیتی، مگر میں خاموش رہا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دماغ بالکل الجھ چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی پہیلی ہے جو میری زندگی بن چکی ہے، اور اس پہیلی کو حل کرنا ہی میرا اصل مقصد ہے، یا شاید ابھی تک میں زندہ ہی اس پہیلی کے حل کرنے کے لیے ہوں۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اماں بہنوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی
اور اماں کے پاس گیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، تبھی میری نظر بہنوں پہ پڑی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کے ذریعے باتیں کر رہی تھیں، مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اماں نے اپنا گلا صاف کیا اور کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں بات کرنے کی اجازت دی۔ اماں کہنے لگی کہ رشتے والوں نے انکار کر دیا ہے۔ تبھی میرا نوالا میرے حلق میں اٹک گیا اور میں زور زور سے کھانسنے لگا۔ بہن نے جلدی سے پانی اور گلاس پکڑایا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو پرسکون تھی۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی اور نہ ہی کوئی فکر تھی۔ میں نے ان کا آنکھوں کو زور سے بند کیا اور کہا، اب انہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس رشتے سے کیوں انکار کیا؟ کل تو سبھی راضی تھے۔ میں نے اماں سے کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا تو اماں ایک دم سے گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا جانا؟ انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، بس کہنے لگی کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ انہیں کچھ وقت دے دو، مگر تم نے میری نہیں سنی۔ بیٹیوں والوں کو وقت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، مگر جانتا تھا کہ یہ بات نہیں۔ آخر کیا وجہ تھی جو رشتے والے سے انکار ہوا؟ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ کل تک تو ابھی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اگلے دن انہوں نے بنا کوئی وجہ بتائے انکار کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ابھی میں اسی کشمکش کا شکار تھا جب موبائل کی گھنٹی بجا تو میں فون پر اٹھا کر چیک کیا تو انجان نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ میں نے اس ویڈیو کو نظر انداز کیا اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ سر میں شدید ٹیس اٹھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس رشتے سے انکار کی۔ تبھی موبائل کی دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں بیزاریت سے موبائل کو دیکھنے لگا، وہاں ایک اور ویڈیو بھیجی گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو پلے کی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میری تصویر کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے ہوئے ویڈیو بنائی گئی تھی، جس میں لڑکے کے چہرے پر میری تصویر بھی، اور لڑکی نہ جانے کون تھی یہ تو میں نہیں جانتا تھا۔ سوشل میڈیا نے بہت ترقی کر لی ہے۔ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر پرانے والے زمانے کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی غیر مناسب ویڈیو بناتے ہیں، مگر کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا؟ میں تو کسی چیز میں ملوث نہیں تھا۔ ایک دم پریشان ہو گیا، میں نے جلدی سے لڑکی والوں کو فون کیا اور پہلے ہی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں لڑکی کے باپ سے بات کی اور ان سے کہا، آپ نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا؟ تبھی وہ بولے کہ ہم نے تمہاری ویڈیو دیکھی تھی۔ اس طرح کی ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میں تمہیں اپنی بیٹی کس طرح دے دوں؟ مگر ایک دم تڑپ اٹھا اور کہا، یہ ویڈیو میں جو لڑکا ہے وہ میں نہیں ہوں، میں تو صرف چہرے کا استعمال کیا گیا۔ میں نہیں جانتا کون میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ آپ میرا یقین کریں، اس طرح کا لڑکا نہیں ہوں۔ مگر دوسری طرف کوئی جواب نہ آیا اور فون بند کر دیا گیا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ ہر طرف سے رشتے سے انکار کیوں ہو جاتا ہے۔ اماں کو یہ بات بتانے جانے والا تھا کہ جب اچانک خالہ کا فون آ گیا۔ کیا ہوا؟ رشتے سے انکار ہو گیا؟ میں تو جانتی تھی یہ سب کچھ ہوگا، اور یقیناً کہیں نہ کہیں تو میں وجہ بھی معلوم ہو چکی تھی، مگر میں حیران تھا خالہ کو کس طرح معلوم کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا خالہ یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ میرا شک سیدھا خالہ پر گیا تھا، مگر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گی جبکہ میں جانتا تھا کہ خالہ میرے ساتھ بہت محبت کرتی ہیں۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ میں گہری کشمکش میں تھا۔ زندگی سے اب تو نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا، مگر میرے نصیب میں تو جیسے سکون لکھا ہی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا کوئی نہ کوئی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جب سے میں ہوش میں آیا تھا اپنی زندگی کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تھی۔ اب مجھے پتہ لگانا تھا کہ آخر کون ہے جو میرے کردار کے پیچھے پڑا ہے، کون ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے کبھی عزت نہ ملے، میرا کبھی گھر نہ بسے۔ کیا کسی کو میرے مال و دولت سے ہو سکتی ہے میری پڑھائی یا میری خوبصورتی؟ بھلا کسی غیر کو مجھ سے کیا لینا دینا؟ یقیناً یہ اپنے ہی تھے جنہوں نے میرا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ مجھے اب اپنی خالہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شاید انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنا سے انکار کر دیا تھا، شاید یہی وجہ تھی۔
اب اسی بات کا بدلہ لے رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی خالہ کی پہنچ ایسے کاموں تک کیسے جا سکتی ہے۔ کون تھا جو ان کا ساتھ دے رہا تھا؟ میں یہ سب کچھ اماں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اماں کے پاس گیا اور تو میں یہ سب حقیقت بتا دی۔ اماں حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تو میں کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ تمہاری خالہ نے کیا ہے؟ میں نے اماں سے کہا، اماں جیسے ہی رشتے والوں سے انکار کیا، ساتھ ہی خالہ کا فون آ گیا۔ اس بات سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سب عام سی بات نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے اور وہ راز میں پتہ کرواؤں گا۔ تم ان باتوں کو نظر انداز کر کے تم دیکھنا، ایک دن سب حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ بات تو خالہ بھی کہتی ہے۔ اب میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ میں سب کچھ نظر انداز کر کے کمرے میں چلا گیا۔ تبھی مجھے اپنے ایک دوست کا خیال آیا جو ان کاموں میں ملوث تھا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس سے کہا کہ مجھے جاننا ہے یہ سب کام کیسے ہوتا ہے۔ تبھی میرے دوست نے بتایا، اس کام میں بہت پیسے لگتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے، یہ چند ہزار کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بہت اچھے سے جانتا تھا اور خالہ اتنی امیر نہیں تھی، پھر بھلا وہ کیسے یہ سب کام کروا رہی تھی؟ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور پھر ایک روز اماں میرے پاس مسکراتی ہوئی آئیں اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اسی دوران میں وقفے سے خالہ یہ نظر پہ رکھے ہوئے تھا، مگر ان کی حرکت مجھے ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی جو اس بات کا ثبوت ہو کہ میرے ساتھ برا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ خالہ ہی ہوگی۔ مگر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اماں یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ اماں سے سوال کیا، تبھی اماں کہنے لگی، تمہاری بات پکی ہونے کی خوشی میں ہے۔ میں نے حیرانگی اور بے چینی سے اماں کی طرف دیکھا۔ کسی لڑکی سے میری بات پکی ہوئی ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو اماں کہنے لگی، میری ایک سہیلی تھی، بہت پرانی، اس سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی بھی کنواری ہے۔ میں نے اسی وقت تمہارا ذکر کیا تو وہ جھٹ سے مان گیا۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بیٹا تو یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر میں نے اسے ٹھٹ سے اپنی بیٹی دکھائی تو اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت ہوئی۔ جو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اسے ہاں کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے اس فیصلے سے کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن اماں ایک بار آپ مجھے لڑکی تو دکھا دیتی، کیا پتہ وہ مجھے اچھی لگے بھی یا نہیں۔ میں اپنی زندگی ایک اچھی لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی کی گاڑی لڑکی کے ساتھ۔ بیٹا میری بات کا یقین کرو، وہ تمہارے ساتھ بہت جچے گی اور پھر دیکھنا تم دونوں میں سلوک بھی بہت ہوگا جیسے میرے اور تمہارے ابا کے درمیان ہے۔ اس گھر کو وہ جنت بنا دے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میرے دماغ میں ایک بات جو آئی میں نے اماں سے کہہ دی، اماں انہیں میری ویڈیو سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تبھی اماں مسکرانے لگی، کہنے لگی، اس سے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ میں نے جواب بتایا کہ تمہیں میرے بیٹے ہو۔ وہ کہنے لگی، یقیناً تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، تم نے ٹھیک سوچا، ایسا ہی ہوگا۔ میرا بیٹا بالکل بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری گرج سگی ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی میرے لیے اتنا نہ کرتی جتنا میری سوتیلی ماں میرے لیے کر رہی تھی، اور میری خالہ جو میری سگی ماں کی بہن تھی، وہی میرے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، جس کو میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ لڑکا جو ہر چیز اپنی پسند سے لیتا، جو چیز پسند آ جاتی اس پہ اپنا حق سمجھتا، آج بغیر بتائے اپنے جیون ساتھی کو دیکھے اس سے اپنا جا چکا تھا۔ نکاح ہوا تو ایک عجیب سا احساس میرے دل میں آیا، میری بیوی ہوگی، میں اس کے ساتھ اپنی دنیا کی تمام پریشانیاں شیئر کروں گا، اس کو اپنا دوست بنا کر رکھوں گا، اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔ یہ سب وہ تانے بانے تھے جو میں اپنے دماغ میں بن رہا تھا۔ تبھی دلہن آ گئی کا شور اٹھا تو بے ساختہ نظریں سامنے سے آتی ہوئی خوبصورت سے لباس میں سجی لڑکی پر پڑی، مگر یہ کیا، اس نے پرانے زمانے کی طرح اپنے چہرے پہ پردہ اوڑھ کے رکھا تھا۔ اماں جو میرے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اماں اس نے اپنے چہرے پہ پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ آخر کیوں؟ آج کے دور میں تو لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔
اس چیز کا شوق نہیں تھا۔ بہت سے سوالات میرے دماغ میں جنم لے رہے تھے، تبھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش اس وقت آئے جب اماں نے مجھے ہلایا اور کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ دماغ بالکل بھی حاضر نہیں تھا، ادھر ادھر کے خیالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کب رسمیں ہوئی اور کب ہماری رخصتی کا وقت ہو گیا مجھے معلوم ہی نہیں چلا۔ چلو بیٹا، دلہن کو گاڑی میں بٹھا۔ ہم دوسری ایک گاڑی میں آتے ہوئے اماں کی بات پھر سے میں ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ رہا تھا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ میری آنکھیں کچھ دیر کے لیے ان ہاتھ پاؤں پہ ہی ٹکی رہ گئی، لیکن ان پر بہت گاڑھی مہندی رچی ہوئی تھی، تو سوچا شاید مہندی کی وجہ سے ہاتھوں کا رنگ اتنا خراب لگ رہا تھا۔ گھر پہنچا، جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ اماں نے اس کو میرے لیے چنا تھا اور میں کچھ دیر کے لیے سانس بھی نہ لے سکا اور پھر اسی کمرے میں تنہا چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں مسرت کو وقت نہ دیتا اور نہ ہی کوئی بات کرتا، اسے بے رخی سے جواب دیتا، اور کئی مرتبہ وہ اس بات کا شکوہ کر چکی تھی، مگر میں اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیتا۔ ہر وقت اپنے کاموں میں الجھا رہتا یا گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہتا۔ شادی کے بعد میری زندگی جیسے جہنم میں بن گئی تھی۔ اکثر میری خالہ مجھ سے ملنا چاہتی، مگر میں انہیں صاف انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں اپنے دشمنوں سے ملنا مناسب نہیں سمجھتا۔ خالہ میری بات پہ ہمیشہ ہنستی اور کہتی کہ ایک روز آئے گا جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ جس وقت سانپ کو ہمیشہ تم پالتے رہے وہی تمہارے آستین کا سانپ نکلا۔ خالہ کا اشارہ کس طرف کا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ شادی کے روز کے بعد سے میں نے اماں سے بھی بات چیت کم کر دی تھی۔ ان سے میں بات کیا کروں، شاید انہوں نے میرے لیے بہتر ہی سوچا تھا، مگر وہ مجھے لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ اپنی جیون ساتھی کے روپ میں بالکل نہیں، مگر شاید میں خدا کی قسم زیادہ ہی ناشکری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک وفادار بیوی دی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز میں گھر میں داخل ہوا تب وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ اماں اور بہنیں نہ جانے کہاں گئی تھی۔ تبھی میں کمرے میں گیا تو میری بیوی سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں کو کریم سے مل رہی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ سوچتے کہ میری بیوی مجھے خوبصورت دکھانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے آزمانے لگ گئی۔ کیا میں اس کو اتنا ہی دل دکھایا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ لال انگارہ ہو گئی تھی، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ یہ سب تم کیا کر رہی ہو اور یہ سب تمہیں کس نے کرنے کو کہا؟ وہ اماں نے کہا، اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے اپنا رنگ گورا کرنا ہوگا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو کیا واقعی ایسا تو نہیں؟ اماں نے کہا، جی میں اتنا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ لیکن اماں نے ایسا کیوں کہا جب وہ تمہیں خود پسند کر کے لے کر آئی ہے؟ میری بات پہ وہ اور پریشان ہو گئی اور جلدی سے دروازے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں پر کسی کو نہ پا کر اسے جلدی سے دروازہ بند کیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، خدا را، میں آپ کی بیوی ہوں، میری عزت بچائے، میری عزت خطرے میں ہے۔ میں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسے باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کی اماں ایک ناگن ہے، وہ ہم سب کو ڈس لے گی۔ اس نے میری شادی آپ سے اس لیے کروائی ہے تاکہ وہ آپ کی ساری جائیداد اپنے نام کروا سکے اور مجھ سے غلط کام کروا کے پیسے کما سکے۔ جیسے وہ آپ کی ابھی الفاظ اتنے ہی اس منہ میں دیکھے جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ اماں کمرے میں داخل ہو آ کر کہنے لگی، بہو چلو تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آنا ذرا۔ اماں کے تیور آج کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ اماں نے اس کی باتیں سنی ہیں؟ کیا اماں اس کی باتوں پر غصہ آیا تھا؟ کیا کوئی اور وجہ تھی؟ بہت سی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اماں وہ کہیں نہیں جائے گی، میں اس سے ابھی بات کر رہا ہوں، مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ تم بولو، تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس وہ تو مجھ سے میری بیوی ایک دم بات پلٹ گئی، اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ دیکھو کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ مگر میری بیوی چپ کر گئی اور سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو ملنے لگی۔ شاید اس کی عادت تھی، جب بھی وہ گھبراتی تھی تب وہ اپنے ہاتھوں کو ملتی تھی۔ اماں کمرے سے جا چکی تھی، مگر اماں کی نگاہوں میں ایک عجیب سی
کپش تھی، جیسے وہ سب کو راکھ کر دے گی۔ میں نے اپنی بیوی سے اماں کے جانے کے بعد دوبارہ بات کرنا چاہی، مگر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دن ایسے ہی گزر گیا، اور رات ہوئی تو مجھے اماں سے کوئی بات کہنی تھی۔ تبھی میں ان کے کمرے میں جانے والا تھا جب مجھے اندر سے آنے والی آوازوں نے دروازے پہ ہی رکنے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے جیسے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی رہ گئی۔ میرے چہرے پہ ننھی نہیں بوندیں پسینے کی بہنے لگی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا بکواس کر رہی تھی؟ میرے بیٹے کے میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بول اس کے سامنے حقیقت بیان کرنے والی تھی۔ اگر تو نے ایسا کچھ کیا تو میں تیرے گھر والوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گی اور تم دیکھتی ہی رہو گی، اور پھر تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بیٹا تمہاری باتوں میں آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ ارے وہ تو آج تک اپنی سگی ماں کے قاتل کو نہیں تلاش کر پایا، جبکہ اس کی سگی ماں کی قاتل اس گھر میں ہی موجود ہے۔ اپنے باپ کی کرتوت کے بارے میں وہ نہیں جان پایا اور نہ ہی یہ جان پائے گا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری باتوں پہ بھروسہ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اسے پالا ہے، میں نے اسے بڑا کیا ہے، چاہے وہ اپنے ہی مفاد کے لیے، مگر میرا اس پر پورا حق ہے، اور وہ بھی ایک اچھا اور قابل بیٹا ہے جو اپنی ماں کے ہر حق کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اور رہی بات تمہاری، یا تمہارے پاس 10 دن ہے، اپنی رنگت کو کچھ بہتر کرو، گاہک آنے ہی والے ہوں گے۔ میں باہر کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ میرے پیر تھر تھر کانپ رہے تھے، میرا پورا وجود لرزوں کی زد میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سانس بالکل بند ہو جائے گا۔ میں بھاگتا ہوا باہر لان میں پہنچا اور کچھ دیر ٹہلنے کے بعد اپنا سانس بحال کیا۔ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ سردیوں کی آمد ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جون جولائی کی تپش کے زہر میں سائے میں کھڑا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں شاید اسی لان میں گزار چکا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی میرے سر پر کھڑی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تبھی میں جھٹکے سے اٹھا اور خود کو پرسکون کیا، اور اسے ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے کہا، دیکھو مسرت، تم میری بیوی ہو، میں مانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تمہارے حقوق تم سے چھین لیے، مگر مجھے تمہارے ساتھ ضرورت ہے اور تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تبھی میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کل اماں کی ساری باتیں سن لی۔ مجھے حقیقت یہ جان کے نہیں آخر اماں نے اتنی گری ہوئی بات کیوں کی۔ کبھی وہ زہریلا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اگر اتنی ہی حقیقت جاننے کا شوق ہے تو جاؤ اپنی خالہ کے پاس جاؤ، وہی جو تمہیں سب کچھ سچ بتائے گی، کیونکہ میں تو خود مجبور ہوں۔ میں تمہیں کیا بتا سکتی ہوں؟ اور پوری حقیقت تو میں بھی نہیں جانتی، سوائے تمہاری خالہ کے اس دنیا میں کوئی حقیقت نہیں جانتا۔ لیکن افسوس کہ وہ بھی ہسپتال میں داخل ہے، وہ شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کے پیچھے بھی تمہاری اماں ہی ہیں۔ بہرحال تمہارے پاس کوئی وقت بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ تم اس آخری گواہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، جاؤ اپنی زندگی کی اصل حقیقت جان لو۔ خالہ بیمار تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بیمار نہیں تھی، مگر تمہاری ماں نے انہیں دنیا سے رخصت کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، تبھی وہ اس حالت میں پہنچی ہیں۔ میں جلدی سے ہسپتال پہنچا تو میری خالہ آخری سانسوں میں تھی، اور میں جلدی سے اپنی خالہ کے پاس گیا۔ خالہ، آپ کیسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی؟ آپ کو مجھے سب حقیقت بتانی ہوگی۔ خالہ، جو بالکل خاموش تھی، بالکل چپ تھی، انہوں نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں مجھ سے بات کرنے لگی کہ مجبوراً مجھے ان کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان کرنے پڑے۔ تمہاری ماں ہی تمہاری سگی ماں کی قاتل ہے، اور تمہاری ماں نے تمہاری سگی ماں کو مار ڈالا۔ تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لالچ میں وہ شیطان بن گئی، اور تمہارا باپ جو تمہاری ماں کے پیار میں دیوانہ ہو چکا تھا، اپنی بیوی کو مرتا چھوڑ کر تمہاری ماں کے پاس چلا گیا اور اس سے شادی کر لی۔ ابھی تو تمہاری ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری ماں کی سازش کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور تمہاری ماں ایک حاسد اور ایک لالچی عورت ہے۔ نہ وہ کسی خوشی کو دیکھ کر خوشی محسوس کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کامیابی کو دیکھ کر وہ پھر عورت تمہارے دماغ کے ساتھ کھیلتی رہی، تمہارے پیسے پر عیاشی کرتی رہی، اور تمہارے پیسے کے ذریعے تمہیں بدنام کرتی رہی، تم سے
کسی اچھی لڑکی کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس سے ایسا لگتا تھا اگر کوئی اچھی اور خوبصورت لڑکی تمہارے زندگی میں آ گئی تو تم اسے بھول جاؤ گے، اور پھر جو تم اتنے عرصے سے تمہاری پرورش تمہارے صرف پیسہ کھانے کے لیے ہی کر رہی تھی، وہ کیسے حاصل کر سکی؟ یہ وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا ایسی سچائیاں تمہارے سامنے آئیں گی کہ تم سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری ماں کی حقیقت جو تمہارے سامنے آئی ہے وہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ اس پر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ اب تم آگے اپنی زندگی بہتر گزارو۔ تمہاری زندگی میں جو عورت آئی ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ بے شک وہ رنگ روپ کی خوبصورت نہیں، مگر وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم اس کی عزت بچاؤ، نہ کہ گزرے پر افسوس کرو۔ یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں، حاضر دماغی سے ہے، کام لینے کا ہے۔ خالہ کی باتیں سن کے میرا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ شاید میں کبھی خالہ کی باتوں پہ یقین نہ کرتا اگر میں اماں کی باتیں خود ہی نہ سن کر آتا۔ میری سگی ماں کی داخلہ میری سوتیلی ماں تھی، اور میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے ہی پیسوں سے کروایا جا رہا تھا، کیونکہ آج تک میں نے اپنے پیسوں کا حساب کبھی اپنی اماں سے نہیں لیا تھا۔ ہمیشہ ان کو ہر چیز کا حساب دیتا تھا، اور وہ کبھی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں رہنے دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فضول خرچی کروں گا اور اپنی محنت کی کمائی برباد کر دوں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری ہی محنت کی کمائی کے ساتھ مجھے برباد کیا جا رہا ہے۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ عورت کو برباد کر دوں گا۔ میں نے پولیس کا سہارا لیا، اپنی ماں کی حقیقت سب کے سامنے لے کر آیا۔ ایک بھیانک سچ دیکھنے کو ملا، میری ماں دوسری عورتوں کے مردوں کے آگے بیچا کرتی تھی، اب وہ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنے والی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بچا لیا۔ میری اماں کی عمر قید سزا ہوئی اور بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ شروع میں خوش تو نہیں تھا، مگر اب بہت خوش ہوں اور مطمئن بھی۔ زندگی ہر چیز نہیں ملا کرتی، یہ سبق مجھے بہت دیر بعد ملا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں مجھے یہ سبق ضرور مل گیا۔ کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہمیشہ رہ ہی جاتی ہے، کبھی کبھار ہمیں اپنے نصیبوں سے لڑنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار نصیب ہمارے آگے تھالی میں ہر چیز پیش کر دیتا ہے۔ مجھے مسرت جیسی بیوی ایک تحفے میں ملی تھی، وہ معصوم ضرور تھی مگر عقل مند بھی تھی۔ آج اس کی بدولت میں کھل کر زندگی گزار رہا ہوں۔ نیک بیویاں بہترین رزق سے کم نہیں ہوتی۔ میری سٹوریز کو لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔